اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شرق اوسط کے حالات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھیانک ہی ہوتے جا رہے ہیں، اور مظلوموں کی مظلومیت اور ظالموں کی ڈھٹائی جو ہے وہ وقت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ان حالات میں مسلمان حکمران جو ہیں وہ خاموش ہیں، بے بس ہیں یا بے حس ہیں، یا دونوں باتیں ان کے اندر اس وقت پائی جاتی ہیں۔ اور مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں اور وہ بھی اس وقت OIC بھی اس وقت جو ہے اس نے بھی خاموشی سادی ہوئی ہے۔ قریب کے حکمرانوں نے بھی، عرب حکمرانوں نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ان حالات میں عام مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس پاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، بے بسی کی حالت میں بھی ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ جو چیز ہم سے ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ جیسے وہ ایک چڑیا اور پرندہ جو ہے وہ پہاڑی لا کے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ ڈال رہا تھا، اس سے آگ تو نہیں بجھی، لیکن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی حمایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا نام لکھا جا چکا ہے۔ تو ہمیں بھی جو کام ہو سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے۔ نمبر 1، اپنی آواز کو دنیا میں جہاں تک ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا جس طریقے سے بھی، وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے جیسے بھی ہو سکتا ہے، اپنی آواز کو جہاں تک ہو سکے بلند کرنا چاہیے۔ اور اس آواز کو بلند کرنے کے لیے ان زبانوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے جو زبانیں دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہیں، جیسے انگریزی زبان ہے، عربی زبان ہے۔ بعض لوگ اچھے دانشور بھی ہیں اور وہ ان زبانوں میں اچھی بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ سوشل میڈیا سے دور ہیں۔ تو جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہے وہ ایسے علماء کرام اور مفکرین سے استفادہ کر کے ان کی بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، اس چیز کا اہتمام کیا جائے جو پہلی چیز سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دعائیں کی جائیں، فرضوں کے بعد دعائیں کی جائیں۔ جب دعائیں مساجد میں ہوں گی، امت مسلمہ فکر مند ہوگی، سب فکر مند ہوں گے، ورنہ ہمارے عام لوگوں پر بھی بے حسی طاری ہے۔ اور اس طریقے سے قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور اس طریقے سے دینی اجتماعات میں یہ آیت کریمہ پڑھ کے دعائیں کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ ویسے تو جو قانون قدرت یہ ہے کہ اسباب بھی اختیار کیا جائیں اور دعائیں بھی کی جائیں، لیکن عام آدمی کے بس میں چونکہ کوئی اسباب نہیں نظر آ رہے اس وقت، اس لیے اس وقت دعا بھی اکیلی جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسرائیل، امریکہ اور ان کے جو ساتھی ہیں ان ملکوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور بائیکاٹ کے لیے بھی کوئی مستند ادارہ ہو جس کی فہرست جاری ہو، تاکہ ہر آدمی بیٹھا بیٹھا یہ فہرست جاری کر دیتا ہے جو ہماری ملکی مصنوعات ہیں ان کو بھی اسرائیلی مصنوعات بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اور بھی جو کام ہو سکتے ہیں کسی کے ذہن میں ہوں تو ان کو وہ کام کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حوصلہ دے اور کامیابیاں عطا فرمائے، دشمن کو ناکام فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com